بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بھائیو، میرا نام ہے سیف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاہل وائس چینل۔ آج ہم بات کریں گے میٹھے بول کی جادو۔ آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، ایک ہی جیسا لباس، ایک ہی جیسا بیگ تھا، ایک ہی جیسا جوتے پہنتے تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، پڑھائی میں بھی تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ فرق تھا تو بس بول چال کا، اور لہجہ اس کا بہت خراب تھا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم لہجہ سلجھا ہوا اور انداز اور دھیمی سے مسکراہٹ چہرے پر سجایا رکھتا تھا، جبکہ نعیم اکڑے طریقے سے بولتا تھا، منہ سے جاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی اس عادت سے پریشان تھے، محسوس ہوتا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی مگر طرز بیان برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان نے بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے، مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلتی نہیں۔ ایک بار وہ پورا جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن، دان صاف کرنے والا پاؤڈر بیچنے والا آ گیا۔ اس نے اپنے منجن کی تعریفیں شروع کر دی۔ سب مسافر سنتے رہے مگر یہ باز نہیں رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانتوں کو دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باوا جی روزی کا معنی دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب باز آنے والا تھا، بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیان اچھا نہیں تھا۔ وہ بیچارہ اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمی انداز میں طرز گفتگو موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کو توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے واقعہ سنایا کہ بات کرتے الفاظ کی چاؤں اور شرعی لہجے کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کی ملک پر حملہ کر دیا۔ اب یہ آپ سنو۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دست شناس کو بلایا جائے کہ ایسی کون سی تدبیر ہوگی کہ ہم فاتح رہیں۔ جبکہ شاہی دست شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کی دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر بادشاہ کا حکم بھی ٹال نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ بادشاہ کی طرف روانہ کیا اور یہ میری طرح کا دست شناس ہے، میرے اور اس کے باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اسے بتایا گیا کہ شاہی دست شناس بیمار ہے اور اس نے اپنی شاگرد کو بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کہا، فوراً میرے ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کر دیا، آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی، ان میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور جنگ میں آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو میدان میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصہ سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر کے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش میری استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی خرکار کے دوڑے گئے اور دست شناس کو سارا ماجرا کہا سنایا۔ استاد دست شناس کی کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، کسی نالائق کو ہمارے پاس بھیج دیا تھا۔ دست شناس نے کہا، اسے چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کے ہاتھ دیکھتا ہوں، اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے، آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کا جرأت نہیں ہوگی اور وہ آپ کی پیچھے سے وار کرے گا، جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔
آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور رہتے رہے دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا، اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ پامسٹ کی تعریفانہ جملے سے بہت خوش ہوا اور شاہی دست شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دست شناس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی پامسٹ اور اس کا شاگرد جب دربار سے باہر نکلنے لگے تو شاگرد نے کہا استاد جی، جو باتیں میں نے بتائی وہی باتیں آپ نے بتائی، مجھے سزا آپ کو انعام کیوں؟ شاہی دست شناس نے جواب دیا باتیں تو ہم دونوں کی ایک ہی طرح کی تھے، لیکن دونوں کی طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش ہوتا گیا اور تمہاری ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا، اس لیے سیانے کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے۔ بات ندیم اور نعیم کی ایک ہی جیسی بھی ہو مگر طرز تخاطب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا، نعیم کا انداز غصیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا، ٹیچر کی بات ٹھیک تھی، اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست کرے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس لیے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے۔ بھائیو، آپ نے یہ واقعہ سن لیا، واقعہ تھا، کہانی تھا، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن سبق آموز ویڈیو تھا۔ میٹھے بول کی جادو، میٹھا بول رہا تھا، بادشاہ نے کیسے اس کو انعام سے نوازا، اور دوسرے وہ جو اس کا شاگرد تھا اس کو سولی پہ لٹکانے والا تھا، لیکن اس کا استاذ آیا اسے بچا کر لے گیا۔ تو میٹھے بول میں کتنا اچھا، استاذ نے بھی وہی باتیں سنائے تھے، شاگرد نے سنائے، لیکن بول میں فرق تھا۔ کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہوتا ہے میرے دوستوں، تو ہر کسی کے ساتھ اخلاق سے آیا کرو۔ اگر آگے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو ہر کسی کے ساتھ عاجزی اخلاق سے رہنا چاہیے۔ تو بھائیو، آپ کو اس ویڈیو سے کیا سبق ملا ہے وہ آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دینا ہے۔ تو بھائیو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔